اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا ابائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد واجل فرجا قائم آل محمد خوشنودی جناب زہرا کے لیے مل کے بواز بلند صلوات پڑھ دیجئے گا۔ اب آپ کافی ہیں، آواز بڑی ڈھیلی ہے۔ بادشاہ فرماتے ہیں اگر آپ چاہیں دعائیں مستجاب ہو جائیں تو کثرت سے محمد و اہل بیت محمد پہ صلوات تلاوت کیا کرو، مل کے بواز بلند صلوات پڑھ دو۔ صلی علی محمد وآلہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یقظبہ کل ایمان، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، پاک معظمہ کے دشمنوں پہ لعنت، پاک معظمہ کے قاتلوں پہ لعنت، بر عظمت جناب سیدہ بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق، ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمَظْلُومِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا۔ صلی اللہ۔ اما بعد، قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات بلند آواز سے پڑھ دیجئے گا۔ محمد وآلہ۔ مالک اللہ بحق شاہ مشرقین امام حسین علیہ السلام عبادت قبول و منظور فرما۔ جو عزادار جو مومن جو مومنات جیسی نیت لے کے آئے ہیں، ہر محب اہل بیت کو ان کی نیتوں کے مطابق اجر عظیم عطا فرما۔ مالک اللہ جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کا صدقہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ چچا الطاف کو اور دیگر مومنین و مومنات جو بیمار ہیں، مالک صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ مالک اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا فرما۔ جو حج و زیارات کی تمنا رکھتے ہیں تمنا بار بار پوری فرما۔ جن کے پاس اولاد نہیں ماتمی فرزند عطا فرما۔ آمین سارے کہیے گا۔ مالک اللہ اس پرخطر دور میں ہر عزت والے کی عزت کو محفوظ فرما۔ مالک اللہ بادشاہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما۔ جب بادشاہ کا ظہور ہو جائے ہمارا شمار مولا کی مجاہدین میں فرما۔ مولا کے ساتھ شہادت پانے والوں میں فرما۔ تمام دعاؤں کو مستجابی تک پہنچانے کے لیے صلواتی کی پڑھیے گا اور باجماعت تلاوت کر لیجیے۔ محمد وآلہ محمد۔ توجہ ہے جی، بات شروع کی جائے۔ وقت پہلے ہی کم ہے موسم کے باعث، اور میرے بعد میرا بھائی بھی تشریف فرما ہے اور برآمدگی بھی ہونی ہے۔ میں وقت کے اندر رہ کے کم وقت میں آپ کو بادشاہوں کے فضائل سنانا چاہتا ہوں۔ سلامت رہے، شاد و آباد رہے۔ یاد رکھیے گا شبیر تو شبیر، شبیر کا ماتم بھی معجزہ ہے۔ ماتمی بولے میرے ساتھ، دوسرا بے شک نہ بولے جی۔ شبیر کا زنجیر بھی معجزہ، شبیر کا ماتم بھی معجزہ۔ یہ خود نہیں، خود تو معجز نما کے بیٹے ہیں۔ تھوڑا تھوڑا ساتھ دیجئے، میرا اس بات میں بالکل پتہ ہے، مجھے دھیان ہے کہ گرمی ڈھیر ساری ہے، لیکن یاد رکھیے گا کربلا کی گرمی ذہن میں رکھیں اور بادشاہوں کے فضائل سنیں۔ میں بالکل آپ سوچیں گے اور منبر چھوڑ جاؤں گا۔ شبیر کا ماتم معجزہ، شبیر کا زنجیر معجزہ۔
फैसल भैया जी हैरान हो जाते बंदे, किसी बंदे ने देखा हो शियों को मातम करता तो कहता जी क्यों करते हो, ये तो गुनाह है। हम उनसे पूछते हैं भाई गुनाह कहते किसे? कहता या जो छुप के किया जाता है या जो करके छुपाया जाता है। मैंने कहा तारीफ तो हमने खुद की है, जो छुप के किया जाए। मातम को शिया छुप के करते हैं? बोलना यार, थोड़ी देर मैंने आपका वक्त लेना है। ना हम मातम छुप, बिस्मिल्लाह बोलो हैदरी, ना हम मातम छुप के करते हैं, ना हुजरों में करते हैं, ना बंद कमरों में करते हैं। मलक माजिद साहब मिंबर की कसम, ऐलान पहले करवाते हैं, मातम बाद में करते हैं। चौक में करते हैं, बाजार में करते हैं, गलियों में करते हैं, मोहल्लों में करते हैं, बाजारों में करते हैं, सड़कों पे करते हैं, जुलूस लेके करते हैं। लेकिन बंदों को चाचा इल्ताफ तकलीफ क्यों होती है? क्योंकि एक ही इसकी वजह है, जो इस पिंड में, इस गांव में, इस जगह पे मिंबर हुसैन से इब्तिसाम रिजवी बताने लगा, लोगों को मातम से तकलीफ इस वजह से होती है क्योंकि मातमी का हाथ उसके सीने पे बाद में लगता है, यजीद के मुंह पे तमाचा पहले। सलाम 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 अज़ादार को, बिस्मिल्लाह। बेशक करते रहेंगे, बेशक। समझ आइए बात। मातमी का हाथ उसके सीने पे बाद में लगता है, यजीद के मुंह पे। और याद रखिएगा ये मातम एहतजाज है। बंदे कहते ना क्यों करते हो, इसी क्यों में यजीद पे लानत पड़ती है। जागो यार, अगर हाथ उठाओ अगर बात समझ। इसी क्यों में शबीर का मातम मौजज़ा, और वो मौजज़ा है जो किसी की समझ में आया नहीं। तमूर भैया, फैसल भैया, जो किसी की समझ में ना आया है ना आएगा। साइंस वालों ने तज्जिया दिया जी, साइंस कहती है 10 मरतबा गिन के बंदा सीने पे, मातमी बोले मेरे साथ, 10 मरतबा बंदा सीने पे हाथ मार दे, बंदे की दिल की धड़कन रुक जाती है और बंदा मर जाता है। मैंने कहा तुमने हुसैन को समझा नहीं, इस हुसैन बादशाह का मातम भी मौजज़ा है। तुम कहते हो कि 10 मरतबा हाथ मारो मौत वाक़े हो जाती है। आओ देखो जुलूसों में मातमी 1 2 3 4 नहीं, लाखों मरतबा मातम के लिए सीने पे हाथ मारता है, बल्कि इसका इश्क बढ़ता जाता है, खून बन के सीने से बाहर आता है, लहू बन के आता है। अब बंदा लंगर खा के कमीज पहन के जब जाने लगता है ना, तो साइंस वालों को नजरिया दे के जाता है। साइंस वालों याद रखना, साइंस और होती है, हुसैन हो। सलाम है यार, सलाम है जिस अज़ादार को बात समझ। सलामत रहे, शादो आबाद रहे, शादो आबाद रहे। अब मैं आखिरी फजाइल की बात, 2 फिक्र मसाइल। शबीर का मातम मौजज़ा, शबीर का जंजीर मौजज़ा। अब तवज्जो करिएगा, बड़े पढ़े लिखे अब आप सामने मेरे बैठे। इंजेक्शन टीका एक लगा ले, दूसरा ना लगाए। क्यों? ब्लड ग्रुप एक ना हो तो मौत वाक़ई। अब कहां लोगों की समझ में आए शबीर, जुलूस में मातमी। इंजेक्शन की सुई छोटी होती है, छुरियां इतनी होती हैं। बोलो यार अगर बात समझ आए। जंजीर सन एक पहले मारता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, बंदे मारते जाते हैं। चाचा इल्ताफ आज तक कोई मरा क्यों नहीं? बोलो बस फजाइल की आखिरी बात है, आज तक मरा बंदा इस वजह से नहीं क्योंकि हुसैन मौत नहीं जिंदगी है, हुसैन मौत नहीं जिंदगी है, मेरा मुर्शद जिंदगी है। एक डॉक्टर ने तहकीक की कि जब सुई से बंदा मरता है तो छुरी से क्यों नहीं मरता? तो कहते हैं जब मैंने तहकीक की तो मुझे पता चला 10 मुहर्रम को हर मातमी का खून एक हो जाता है। सलामत रहे, सलामत रहे, सलामत रहे। बिस्मिल्लाह। शबीर का मातम दुनिया की समझ में आया नहीं। शबीर का मातम इतना बड़ा मौजज़ा है कि अली की बेटियों के हाथ यहाँ से यहाँ आ गए थे। अजरुकुम मिनस्सलीम। किसी गम में कभी ना हाय करो। अल्लाह
سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دیا آپ کو۔ یہ جگہ پہ پہلی مجلس ہے، اس بارگاہ میں اللہ اسے شاد و آباد رکھے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا میں دعا کر رہا ہوں، پوری دنیا میں جہاں بھی جلوس ہے، جہاں بھی عزادار نکلیں، عزاداریاں سب کی اللہ حفاظت فرمائے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، کربلا ایک درس ہے، اتنا زیادہ، اتنا بڑا بزدل ہے بابا جی، بابا شبیر شاہ، اتنا بڑا بزدل ہے یزید، ملکوں سے فوجیں منگوائی اور مقابلہ اس سے کر رہا تھا جس کے 72 تھے، پھر بھی دیا بجھا کے کہتا تھا جس نے جانا ہے چلے جا۔ بندے کیوں نہیں گئے؟ انہوں نے کہا فاطمہ زہرا کا بیٹا جو چھوڑ کے چلا جائے گا پھر اس کی آخرت چلی جائے گی۔ آخری وقت میں چونکہ آج 10 محرم سمجھ کے منایا جا رہا ہے، تبرکاً 2 لفظ کہتا ہوں، حسین کے سب سے چھوٹے مجاہد کے، غریب سیدان آخری وقت میں جب کہا ہے نا حل من ناصر ینصرنا، نہ رونا ہے بے شک نہ رونا، لیکن دل میں اتنا کہنا حسین تیری غربت کا بڑا ارمان۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، غریب نے کہا کون ہے جو مجھ غریب کی مدد کرے؟ یا حسین کے اصغر نے پینگھا چھوڑ دیا، کوشش کرنا مزاج کربلا، اذہان کربلا لے جانا۔ بی بی نے کہا اما فضہ میرے حسین کو، مرشد حسین خیمے میں آئے، کیوں بلایا ہے؟ کہا اب غریب نہ کہیں خود کو، آپ نے خود کو غریب کہا، اصغر نے پینگھا چھوڑ دیا۔ اصغر کو مولا لے کے جانے، مضمون چھوڑ دیا سارا، ایک تبرکاً سطر کہنی ہے، لے کے جانے لگے، چند قدموں پہ گئے۔ یا بی بی نے کہا ایک مرتبہ مجھے دیں، میں اصغر کو فوجی بنا کے بھیجوں۔ اصغر بادشاہ کو لے کے چلے، کتا کہتا حسین، مولا حسین اب قرآن لا رہا ہے۔ مولا حسین نے کہا ہے قرآن لیکن ناطق ہے۔ پہنچے وہاں، میرے بیٹے کو پانی پلاؤ۔ کتنا پانی چاہیے تھا؟ آپ کے اذہان کربلا میں نہیں، ورنہ ہائے ہر عزادار کی نکل آتی۔ کتنا پانی چاہیے تھا اصغر کو؟ ملعون کہتا حسین پیاس خود کو لگی ہے، نام بچے کا کرتا ہے، اصغر خود مانگے گا تو دیں گے۔ اب جو ہلکے کا ماتمی ہے ایک بار میری طرف دیکھنا، ماتم کرو نہ کرو دیکھنا مجھے۔ غریب نے اصغر کو دیکھا اور رو کے کہا اصغر مانگ پانی۔ اصغر رو کے کہتا ہے بابا زمین پہ لیٹا، ایسے مانگوں گا جیسے دادی زہرا نے حق مانگا تھا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، اللہ پرسا قبول فرمائے۔ اصغر نے کہا العطش، ہائے پیاس۔ اب میں نے 2 منٹ گن کے اور پڑھنا ہے ماتمیوں کے لیے، حسین کے عزاداروں کے لیے۔ کیا کہا؟ العطش۔ اب یہاں پہ میرے استاد محترم شہید علامہ ناصر عباس صاحب کی سطر ہے، وہ فرماتے تھے اصغر نے پانی مانگا، بڑی مشکل تھی۔ فیصل بھیا جی کیسی مشکل تھی؟ ماتمی کی ہائی نکل جائے گی۔ وہ کہتے ہیں اصغر کے لیے پانی مانگنا آسان تھا، خشک زبان تالو سے چھڑانا مشکل تھا۔ ماتم کرنا اگر بات سمجھ آئے۔ اصغر نے کہا العطش، لعین کہتے جلدی کر حرملا، بچے کا کلام قطع کر، اس نے وہ تیر مارا جو حیوانوں کو مارا جاتا ہے۔ عزادارو ادھر سے تیر آیا یا ادھر سے اصغر کی ماں نے فرمایا اصغر تیرے قاتل کا نشانہ خطا ہو گیا ہے، اگر تیرے بابا کو تیر لگا تجھے دودھ کا حق نہیں بخشوں گی۔ عزادارو ایک بار ہائے کر کے فکرہ سننا، ادھر سے تیر آیا جب حسین کے ہاتھوں پہ علی اصغر اچھلا، ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا۔ رو کے کہتے بابا اماں کو کہنا قاتل کا تیر بڑا تھا، اصغر کا گلا چھوٹا۔ اللہ اللہ وصلی عالم اللہ سے